السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال تھا میرا پوچھنا یہ ہے کہ آج کل احتلام وہ ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں کیا بات ہے، سردیوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے، آپ اس کے لیے کوئی بتا دیں. ہاں، بہت یہ سوال آپ کا کامن ہے. اکثر نوجوان آج اس بیماری سے دوچار ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں. یقیناً جب کثرت سے احتلام ہونا شروع ہو جائے تو گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں اور خود بھی وہ نوجوان پریشان ہوتا ہے. کئی مرتبہ تو جھجک کی وجہ سے وہ پاک بھی نہیں ہو پاتا کہ گھر والے کیا کہیں گے کہ روزانہ یہ ناپاکی ہوا ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے. اور ہر دن ہی بعض لوگوں کو، بعض نوجوانوں کو تو ہر دوسرے دن وہ احتلام ہو جاتا ہے. اور یہ تکلیف ظاہر ہے جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو تکلیف کا باعث ہے. اس کی وجہ سے مسلسل مادہ منویہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، صحت بگڑتی چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ مسائل اور امراض بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس میں ایک بات تو یاد رکھیں کہ آج کل جو اس طرح کے امراض ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو جو زیادہ پیش آ رہی ہیں، اس کی بڑی وجہ ہمارا ماحول ہے. ہمارا جو ماحول آج جنسیات کا ہے، جس میں بہت زیادہ جنسی بے راہ روی موجود ہے. ہر وقت ہمارے بچے جو ہیں وہ غلط قسم کی موویز دیکھتے رہتے ہیں. باہر ماحول میں جب وہ تعلیمی حوالے سے باہر کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ماحول کوئی اچھا نہیں ملتا. تعلیم ہے لیکن اختلاط ہونے کی وجہ سے وہاں بھی، اور پھر فنکشنوں میں، ہالوں میں، خود بازاروں میں عام طور پر جس قدر بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں یقیناً جنسی اعضاء میں بار بار تحریک پیدا ہوتی ہے. اور وہ یقیناً جب ان میں تحریک پیدا ہوگی اور وہ اپنا عمل کریں گے تو جب کوئی بھی عضو ضرورت سے زیادہ استعمال ہونے لگ پڑے، کام کرنے لگ پڑے، تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہر عضو کے لیے اعتدال ضروری ہوتا ہے. جو لوگ چاہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا مشہور قول ہے، وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. شادی کے بارے میں اصل میں تو انہوں نے بیان فرمایا ہے، لیکن وہ ہر ایک کے لیے زندگی کے حوالے سے ہے. وہ فرمایا کہ کثرت جماع جوانوں کو یا لوگوں کو وہ قبر کی نیند سلا دیتا ہے. جو کثرت سے جماع کرتے ہیں ان پر بڑھاپا بہت تیزی سے، یہاں تک کہ موت بہت جلدی آ جاتی ہے. جب کیا چیز ہے؟ جماع تو بہر صورت شادی کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا، لیکن اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان یعنی مرد کا مادہ جو ہے وہ ظاہر ہے شادی ہو جاتی ہے تو اپنی اہلیہ کے ذریعے سے وہ اپنے اس مادے کا اخراج، جو ایک فطرتی عمل ہے انسان کا، کہ ہر انسان میں قدرت نے یقیناً ایک خواہش رکھی ہے، ایک جذبہ رکھا ہے، اس کی تسکین کے لیے اللہ نے اس کا ایک جوڑا بنایا ہے جس کے ذریعے سے وہ سکون بھی حاصل کرتا ہے. تو لیکن جب اس میں بھی کثرت ہوتی چلی جائے، جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئی، یعنی ہر دوسرے دن وہ اپنی اہلیہ سے ملتا ہے، اور اسی طرح نوجوان شادی سے پہلے ہی ہر دوسرے دن ان کو احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یقیناً اعضاء کمزور ہونے لگ پڑتے ہیں. جتنے اعضاء کمزور ہوتے چلے جائیں گے اتنی وقت سے پہلے وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے، اور جب اعضاء اپنا کام کرنا چھوڑ دیں تو اسی کا نام کیا ہوتا ہے؟ موت ہوتی ہے. حتیٰ کہ پھر جو اعضاء رئیسہ ہیں، دل، دماغ، جگر، ان میں بھی ضعف اور کمزوری اور نکاہت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہر صورت کثرت احتلام یہ بھی بہت بڑی ایک بیماری ہے، اس سے چھٹکارا ضروری ہے. اب آتے ہم اس کے علاج کی طرف. اگلا سوال یقیناً آپ کا یہ ہوگا کہ اس کا علاج کیا ہے، اس سے کیسے بچا جائے. یا ہمارے یہاں ایک غلط انفارمیشن کی وجہ سے عام طور پر ہمارے ملک میں، کیونکہ حکماء آج ہر دوسرے بندہ حکیم ہے، اسی لیے ایک کہاوت بڑی ہی مشہور ہے اور بہت ہی زبردست ہے. وہ یہ کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. نیم حکیم سے مراد وہی حکیم ہی نہیں ہوتا، ڈاکٹر بھی. اور ہر آدمی آج کل تو حکیم اور ڈاکٹر بنا ہوا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا، جس میں حکمت بہت زیادہ، آپ کوئی بھی سرچ کریں وہاں جو نہیں بھی حکیم وہ بھی بے شمار پنسار کی دوائیاں، بے شمار نسخے، بے شمار چیزیں آپ کو بتا رہا ہوگا، حالانکہ وہ حکیم نہیں ہوتا. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ حکیم نہیں ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ وہ اپنی چیزیں اور اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے، یا لوگوں کو اپنا کسٹمر بنانے کے لیے، یا زیادہ سے زیادہ
اپنے وہ جو ہے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے خواہ مخواہ کے وہ نسخے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ نیم حکیم کبھی بھی علاج نہیں کر سکتا، کسی ماہر معالج سے اپنی تشخیص کروا کے ہمیشہ علاج کروانا چاہیے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا کسی حکیم کے پاس بھی جائیں گے، جب اس سے آپ اس بیماری کا ذکر کریں گے تو فوراً کیا ہوگا؟ وہ یہی کہے گا تیرے معدے میں گرمی ہو گئی، تیرے مثانے میں کیا ہو گئی؟ گرمی ہو گئی، تجھے گرمی ہو گئی، تیرے جگر میں گرمی ہو گئی، اس لیے تیری گرمی کا علاج ضروری ہے۔ کیا یہ گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ہاں، یہی تو بات سمجھانے لگا ہوں کہ یہ گرمی کا مرض نہیں ہے، یہ مرض ہی ٹھنڈک کا ہے، سردی کا یہ مرض ہے۔ جب معدے میں ٹھنڈک حد سے بڑھ جائے، جس جگر کے اندر ٹھنڈک حد سے بڑھ جائے، حرارت کی کمی ہو جائے، اس وقت یہ احتلام زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اصل میں خشکی سردی کا مرض ہے، خشکی اور سردی۔ ایک طرف ہمارے ہاں فاسٹ فوڈ زیادہ کھائے جاتے ہیں، کیمیکل والی چیزیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، جس سے جسم کے اندر خشکی بڑھ جاتی ہے۔ ہم آئل تو آج کل استعمال ہی نہیں کر رہے، یعنی دیسی گھی وغیرہ، روغن زیتون، روغن بادام، سرسوں کا تیل، یہ ہماری زندگیوں میں استعمال ہی بہت کم ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ سے آئل تو بہت کم ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حرارت کی انتہائی کمی ہو کر خشکی جسم کے اندر، خشکی سردی بڑھ چکی ہے۔ یہ اصل بیماری ہے خشکی سردی کی، کہ جتنی یہ بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی یہ بیماری زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ اس کا علاج اصل میں گرمی تری پیدا کرنا ہے، جسم کے اندر حرارت بھی پیدا کرے۔ آپ کے خون کا جو مزاج ہے وہ گرم تر ہے۔ جب آپ کے جسم میں گرمی تری پیدا ہوگی، ایک طرف تو آپ کا مادہ بھی اچھا بننا شروع ہو جائے گا، دوسری طرف آپ کے اعضائے جنسیاں وہ بھی مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گی، طاقتور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے اس بیماری سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ تو اپنے اندر گرمی ترئی پیدا کریں۔ اب چلو آپ کی وساطت سے ہم اپنے ناظرین کو اس کا ایک آسان سا نسخہ بھی بتا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے ناظرین اس نسخے کو استعمال کریں گے تو یقیناً ان کو فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ایک ہوتا ہے بندق، اس کو عام زبان میں ریٹھا بھی کہتے ہیں، ریٹھے کا چھلکا اور پوست آپ لے لیں، اور دوسری طرف آپ گندھک آملہ سار لے لیں، دونوں لے کر برابر وزن ان کا باریک صفوف بنا لیں، اور فل سائز کا کیپسول بھر کر صبح، دوپہر، شام کو آپ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اللہ کے فضل سے دیکھیں انشاءاللہ اس بیماری سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اتنا آسان اور بہترین علاج آپ کو بتا دیا۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔